اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی اللہ تی میری نعمت کو جو انعمت میں نے انعام کی، تاپشتو کا معنی ہوتا ہے میں نے انعام کی علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تم کو فضیلت بخشی للعالمین تمام جہانوں پر۔ پہلے ان کی فضیلت تھی لیکن اب فضیلت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مسلمان ہیں اب ان کی فضیلت تمام جہانوں پر۔ واتقوا، اور یہ جو ہے نا اے بنی اسرائیل، یہاں سے اس سے پہلے قریباً 84 آیات ہیں یہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور اللہ کی نعمتوں کے متعلق، لگاتار 84 آیات اسی موضوع پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں جب اس موضوع پر اختتام کر رہا ہے تو ساتھ ایک اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو، میں نے تم کو فضیلت بخشی تھی۔ اب یہ جو فضیلت تمہاری فضیلت اور برتری اب تم سے منتقل ہو کر یہ بنی اسماعیل میں جا رہی ہے، اب بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں جا رہی ہے، اور تم سے یہ جو برتری ہے تمہاری یہ فضیلت ہے اب یہ چھین لی گئی ہے، اب یہ امت محمدیہ کو مل چکی ہے۔ واتقوا، اور ڈرو یوماً اس دن سے لا تجزی جب نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، اور نہ قبول ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی فدیہ، یعنی بدلے میں چیز دے کر، بدلے میں کوئی پیسے دے کر بندہ چھڑا لینا تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ نفع دے گی کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور یاد کرو جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند کلمات کے ساتھ۔ تو یہ کلمات کیا ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے ساتھ اپنے باتوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جیسے اپنے والد سے جو مخالفت ہوئی شرک کی وجہ سے، اس طرح ظالم بادشاہ کے پاس سے استقامت، میاں بیوی کا معاملہ، پھر ہجرت کے بعد وہاں سے پھر بچے کو ذبح کرنے کے بارے میں، بچے کو مکہ مکرمہ میں چھوڑنے کے بارے میں، اس طرح آگ میں چلے جانا، اور یہ بڑی آزمائشیں تھیں۔ اسی طرح پھر 80 سال کی عمر میں ختنہ کرنا، انہوں نے اپنا ختنہ 80 سال کی عمر میں کیا، یہ بہت بڑی آزمائشیں تھیں۔ ایک صحیح روایت آتی ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ 10 چیزیں ہیں نا ان سے آزمایا۔ عبداللہ بن عباس کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 10 چیزوں سے آزمایا، 5 سر کے متعلق ہیں، 5 باقی جسم کے متعلق۔ سر کے متعلق ہیں وہ یہ ہے کہ مونچھیں کاٹنا، مسواک کرنا، کولی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور مانگ نکالنا، سر کے بال صحیح رکھنا۔ اور باقی جسم کے متعلق ہے وہ یہ کہ زیر ناف بال صاف کرنا، پھر ختنہ کرنا، پھر بغلوں کے بال تراشنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، ناخن کاٹنا، اسی طرح کوئی پیشاب خانہ کے اثرات کو جسم سے زائل کرنا، یہ ہیں وہ ساری۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب ان کی عمر 80 سال تب انہوں نے اپنا ختنہ خود کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام باتوں کو پورا کر دیا، تمام احکامات کو پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک، بھی شک میں بنانے والا ہوں، للناس، آپ کو لوگوں کا، کاف کا معنی تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کا امام۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ دعا کر دی، کہا من ذریتی، اور میری اولاد میں سے دعا کی کہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ اولاد میں سے یعنی کچھ، مین کا معنی تبعیضیہ، کچھ لوگوں کو میری امت میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال، نہیں پہنچتا عہدی میرا وعدہ، الظالمین، ظالموں کو نہیں پہنچتا، جو اچھے لوگ ہیں ان کو پہنچ جاتا ہے، تو ان کو وعدے کے مطابق ان کو امام بنا دیا جائے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یاد کرو جب جعلنا، ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، بار بار لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ۔ مثابہ ہوتا ہے بار بار لوٹنا، اس کا معنی یہ بھی ہے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ۔ واتخذوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، جا نماز۔ یہ جو نا مصلی جا نماز، مقام ابراہیم کو، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی مقام ابراہیم پر، جہاں پتھر ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں پتھر کے اندر ان کے نشان ہیں، ان کے اندر فٹ ہونے کے نشان ہیں پاؤں کے۔ تو حضرت عمر کی یہ خواہش تھی، اللہ کے نبی آپ یہاں نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے موافقت کی اور یہ آیت اتارتی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو اسی طرح اب یہ بھی مقام ابراہیم ہے، جو لوگ جانتے ہیں، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے زائرین جانتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے، اب وہ تو پیچھے پہلے یہ بیت اللہ کے پاس ہی ہوتی تھی، پتھر پڑا ہوتا تھا، اب تو پیچھے کر کے فٹ کر دیا گیا ہے یہاں۔ لیکن اس سے مراد یہ بھی ہے کہ پورا حرم اور مینا، مزدلفہ، عرفات سارا ہی مقام ابراہیم ہے، تو سب جگہ پر نماز پڑھو۔ تو گویا کہ اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو آپ جہاں مرضی نماز پڑھ سکتے ہیں۔
واحدنا اور ہم نے عہد لیا، وعدہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان طہرا کہ تم پاک کرو بیتیا میرے گھر کو، للطوائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے تمہیں میرے گھر کو پاک صاف کرنا ہے۔ اب ایک تو ویسے صفائی ہے، صفائی ستھرائی، روشنی کا انتظام اور یہ سارے معاملات، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ شرک سے پاک کرنا ہے، بتوں سے پاک، یعنی لوگوں کو شرک سے بچانا ہے۔ اچھا، اب شرک سے ان کو بچانا ہے، نافرمانیوں سے بچانا ہے، بیت اللہ کو بالکل پاک صاف کر کے رکھنا ہے۔ اب جو لوگ مکہ والے تھے، مشرکین مکہ تھے، کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اللہ ماتا ابراہیم علیہ السلام تو بتوں سے پاک کرنے والے تھے، اور تم نے خود بت رکھے ہوئے ہیں 360 بیت اللہ کے اندر، اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے بالکل۔ ابراہیم کے لیے تو حکم تھا کہ تم میرے گھر کو پاک صاف کرو، اسماعیل علیہ السلام کو بھی حکم تھا۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے فرما رہا ہے کہ تم نے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، اور یہاں لوگوں نے طواف کرنے کے لیے آنا ہے، یعنی سید القومی خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، فیصلے بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے۔ تو یہ انبیاء ہیں، یہ خدمت کر رہے ہیں عوام الناس کی، کہ ان کے لیے صفائی ستھرائی کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر علماء ہیں، شیوخ ہیں، اور خطباء ہیں، قراء حضرات ہیں، مدرسین ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی مساجد کی، اللہ کے گھر کی صفائی کرتے رہیں، اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں، کوئی ندامت نہ محسوس نہ کریں، اس میں اپنی بے عزتی محسوس نہ کریں۔ یہ انبیاء والا کام ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے اس کو، ھذا بلدن، اس کو شہر امن والا، وارزق اہلہ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، اللہ رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، اور اس کو امن والا بنا دے۔ ساتھ یہاں انہوں نے یہ بھی دعا کر دی، اللہ جو ایماندار ہیں ان کو بس رزق دینا، من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور والیوم الاخر، آخر دن کے ساتھ۔ ساتھ یہ شرط لگا دی کہ اللہ ایمان والوں کو رزق دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیتا ہے، جیسا بھی ہے، کافر ہے، ظالم ہے، وہ بندہ کھا کے ہی سوتا ہے، ان کے پاس پیسہ رزق ہر چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قال، کہا ومن کافر، جس نے کفر کیا، فامتعہ، پس میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلا، تھوڑا سا، اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ ملے گا، کھانے پینے کو، اس کی زندگی پوری یہاں گزارے گا، ثم اضطرہ، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، دھکیل دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، دنیا میں کہ مرنے کے بعد یا آخرت میں یہ جہنم میں جائے گا، پھر بئس المصیر، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور یاد کرو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ سے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بلند کر رہے تھے، یعنی گویا کہ بنیادیں تو پہلے ہی بنی ہوئی تھیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی، اسی بنیادوں کو آگے تعمیر کیا جا رہا تھا، اور ساتھ کہہ رہے تھے ربنا، ہمارے رب، تو قبول کر، منا، ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو ہماری نیکی کو جانتا ہے اور ہماری دعاؤں کو تو ہی سنتا ہے، تو ہماری نیکی قبول و منظور فرمائے، دعا کر رہے ہیں۔ ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں ربنا، ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہم کو، مسلمین لک، اپنے لیے فرما بردار، دونوں کو، من ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امت مسلمۃ، اللہ کا ایک امت گروہ ہو جو فرما بردار ہو تیرے لیے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ وارینا، اور سکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے یا ہماری حج کے طریقے ہمیں سکھا، وتب علینا، اور توبہ قبول کر، علینا، ہم پر، ہم پر لوٹا، انک، بے شک تو، انت، تو ہی، التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ یہ بھی دعا کر رہے ہیں ربنا، ہمارے رب، وابعث، اور بیج، فیہم، ان میں، رسولا، ایک رسول، منہم، ان میں سے ایک رسول بیج، انہی میں سے ہو وہ، ان میں سے ایک رسول بیج، یعنی انسان ہو وہ، اسماعیل علیہ السلام ہماری اولاد میں سے ہو، یتلو علیہم، وہ تلاوت کرے ان پر، آیات کا، تیری آیات کی، تیری کتاب کی تلاوت کرے، تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور مجھے میری ماں نے، جب میں اپنی ماں کا حمل بنا، تو جب میری ماں نے مجھے جنا تو اس وقت بصرہ روشن ہو گیا، تو جو بصرہ شہر ہے وہ شام کا ایک علاقہ ہے، وہ روشن ہو گیا، اور صرف اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر ایمان نہیں ہوگا تو شام میں ایمان ہوگا، وہی جماعت جو حق پر لڑتی رہے گی وہ شام میں ہوگی، تو شام کا خاص ذکر ہے، تو وہاں تک روشنی پھیل گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں ہی نزول فرمائیں گے۔ تو یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ وہ تیری کتاب سکھائے، تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو سکھائے کتاب، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت، اچھی اچھی باتیں، دانائی کی باتیں، احادیث، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ہر قسم کی گندگی سے پاک کرے، پلیدگی سے پاک کرے، اِنَّكَ، بے شک تو ہی، انت العزیز الحکیم، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔